بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ٹیوٹ اکیڈمی کی جانب سے آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ آج ہم نئی کلاس کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے نجاست کے بارے میں، گندگی کے بارے میں، کہ شرعی طور پہ وہ چیزیں جن کو نجاست قرار دیا گیا ہے اور جن سے بچنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری کلاس تھی، وہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا پانی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، کہ ہم کون سا پانی طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجاست کے بارے میں، کہ شرعی طور پہ کون کون سی چیزیں نجس یعنی ناپاک ہیں۔ نجاست کا معنی ہوتا ہے ناپاک ہونا، تو شرعی طور پہ کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں، نجس ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ وہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں جن کا معلوم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس حوالے سے یہ چھوٹی چھوٹی کلاسیں بنائی جاتی ہیں، اور جو ضروری معلومات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا ایک آن لائن ٹیوٹ اکیڈمی ہے، تو اگر کوئی مستقل سیکھنا چاہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آن لائن قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہو، قرآن کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے یا دینی معلومات کے حوالے سے، مستقل ہماری کلاسز ہوتی ہیں آن لائن، اور اس میں جو ہے ہم آن لائن کلاسز بھی لیتے ہیں اور آن لائن کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے جو ہے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں اسکائپ پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجاست کے بارے میں۔ تو ٹھیک ہے، نجاست کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نجاست جو ہے وہ گندگی کو کہتے ہیں، اور شرعی طور پہ وہ چیزیں جن کو نجس قرار دیا گیا ہے، جن سے انسان فطرتی طور پہ نفرت بھی کرتا ہے، اور شریعت نے بھی ایسی چیزوں کو انسان کو ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور بچنے کی جو ہے وہ انسان کو شرعی طور پہ یہ اس کو گائیڈ کیا گیا ہے، انسان کو، مسلمان کو، کہ وہ ان چیزوں سے بچے۔ تو نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شرعی طور پہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نجاست کی دو قسموں میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے نجاست حقیقیہ۔ یہ نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقی کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ ناپاک چیز جس کا وجود ہو، جو نظر آنے والی ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقی۔ یعنی جو انسان کو دیکھنے سے نظر آ جائے، جس کا کوئی نہ کوئی وجود ہو، تو اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نجاست حقیقی کے ساتھ جو دوسری قسم ہے وہ ہے نجاست حکمی۔ نجاست حکمی وہ چیز ہے کہ جو بظاہر دیکھنے سے جس کا تعلق نہیں ہے، دیکھنے سے کوئی انسان یہ معیار نہیں بنا سکتا کہ یہ چیز آیا نجس ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک انسان کا وضو نہیں ہے، تو بے وضو ہونا شرعی طور پہ یہ نجاست حکمی ہے، کہ شریعت نے ہمارے اوپر ناپاک ہونے کا حکم لگایا ہے۔ بظاہر کوئی گندگی نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے ہمیں جو ہے وہ ناپاک ہونا قرار دیا ہے، کہ ایک آدمی
اگر وضو اس کا نہیں ہے تو بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نجس یعنی نجاست حکمیہ وہ بغیر وضو کے ہے، اس کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حقیقی، وہ نجاست وہ گندگی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا نجس ہونا شریعت ہمیں بتا رہی ہے، جس کا کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر نجاست حقیقیہ جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ نجاست جس کا کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نجاست غلیظہ، ٹھیک ہے، سوری یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، لکھنے میں غلیظہ لکھا ہوا ہے لیکن نجاست غلیظہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ۔ غلیظہ کا مطلب ایسی نجاست جو شرعی طور پہ سخت اس کو قرار دیا گیا ہو، زیادہ گندی ہو، اس میں شدت ہو غلاظت کے اندر، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جیسے انسان کا پیشاب ہے، پخانہ ہے، جانوروں کا پیشاب پخانہ ہے، منی، مزی، ودی، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ منی جو کوئی انسان انٹر کورس کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یا خواب کے اندر وہ ڈسچارج ہوتا ہے تو اس سے جو منی نکلتی ہے تو شرعی طور پہ اس کو نجس قرار دیا گیا ہے، منی ناپاک ہے۔ ایسے ہی مزی، مزی کہتے ہیں کہ شہوت، تھوڑی سی شہوت ہوئی یا اس طرح کی کوئی بات سنی تو اس سے جو ہے وہ انسان کے عضو خاص سے ایک لیسدار پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، یہ بھی ناپاک ہے۔ تیسری چیز ہے ودی، ودی کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ چھوٹا پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد اس کے عضو خاص سے لیسدار پانی پیشاب کے بعد قطروں کی شکل میں نکلتا ہے، تو یہ ودی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ناپاک ہیں، منی، مزی، ودی۔ اس کے بعد پیپ، اگر انسان کے جسم سے پیپ وغیرہ نکلتی ہے، منہ بھر کے قے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وومنٹ اگر منہ بھر کے ہوتی ہے قے، تو یہ بھی شرعی طور پہ نجس ہے۔ اسی طرح حیض یعنی وہ عورت جس کے ڈیز چل رہے ہیں مینسز کے دوران جو خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بلیڈ ہوتا ہے، وہ بھی ناپاک ہے۔ حیض، نفاس، نفاس کہتے ہیں اس بلیڈ کو جو ایک عورت کے بچے کی پیدائش کے بعد سے جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کے پیدائش کے ساتھ اور اس کے بعد جو جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، وہ بھی نجس ہے۔ اسی طرح استحاضہ، استحاضہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے مینسز کا، لیکن اس سے پہلے یا بعد میں اگر کچھ خون آتا ہے بیماری کی وجہ سے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو دودھ پیتے بچے ہیں، چھوٹے بچے بچیاں ہوتی ہیں، ان کا پیشاب جو ہے وہ بھی شرعی طور پہ نجس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شراب، بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون کون سا ہوتا ہے؟ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوح اس کو کہتے ہیں، بہتا ہوا خون، وہ شرعی طور پہ ناپاک ہے۔ اور گوشت کاٹنے کے بعد جو خون اس کے اندر گوشت کے اندر لگا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ شرعی طور پہ جو ناپاک خون ہے وہ بہتا ہوا خون، وہ ناپاک خون ہوتا ہے جو کسی جانور کو کاٹتے ہوئے اس کی رگوں سے بہتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی مردار کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نجس ہیں۔ اسی طرح جن جانوروں کا گوشت کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کھانا جائز ہو لیکن ان سب کا پیشاب اور پخانہ، اسی طرح آدمی کا پخانہ، کتے کا پخانہ، پیشاب وغیرہ، مرغی، بطخ وغیرہ کا پخانہ، درندے جتنے بھی ہیں، بلی، چوہے کا پخانہ، سانپ، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں
حرام پرندوں کی جو بیٹ ہوتی ہے، وہ پرندے جن کا کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ نجاست حقیقیہ میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نجاست حقیقیہ میں داخل ہیں۔ اب جو بات آتی ہے نجاست غلیظہ کی، تو نجاست غلیظہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ناپاک ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو اور نہ اس سے بچنے میں انسان کو دشواری ہو، یعنی انسان بچ سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نجاست غلیظہ میں شامل ہوں گی، جیسے انسان کا پیشاب پخانہ ہے، اسی طرح جیسے میں نے بات کی ودی ہے، مزی ہے، بہتا ہوا خون ہے، تو یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ میں شامل ہیں۔ پیشاب چاہے انسان کا ہو یا حرام جانوروں کا ہو، یہ نجاست غلیظہ میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پخانہ انسان کا اور تمام جانوروں کا، خواہ وہ حلال ہوں یا حرام، ان کا جو ہے پخانہ نجاست غلیظہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مزی جو ہے یہ ناپاک ہے، اسی طرح ودی یہ بھی نجاست غلیظہ میں سے ہے، یہ بھی ناپاک ہے۔ منہ بھر کے قے ہونا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جیسے میں نے ابھی مینشن کی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے کہ نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار شرعی طور پہ معاف ہے، نجاست غلیظہ کی کتنی مقدار شرعی طور پہ معاف ہے۔ تو نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو 1 درہم یعنی ہتھیلی کی جتنی چوڑائی ہوتی ہے، ہمارا ہاتھ جو اس کی اندر ہتھیلی کی چوڑائی ہوتی ہے، اس سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی۔ اگر اس سے بھی دھو لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر اتنی زیادہ مقدار اس سے زیادہ ہو تو وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ وہ اس کو نجاست خفیفہ میں شامل کیا جاتا ہے، ایسی چیز جس کی ناپاکی پر قطعی اور حتمی دلیل موجود نہ ہو، بلکہ اس کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے میں دونوں قسم کے دلائل ہوں۔ تو نجاست خفیفہ ایسی چیز کہ جس کی ناپاکی پر قطعی اور حتمی، ٹھیک ہے، دلیل موجود نہ ہو، بلکہ اس کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے میں دونوں قسم کے دلائل موجود ہوں۔ تو ان میں وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ماکول اللحم، وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، کیونکہ اس کے پاک و ناپاک ہونے میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ نجاست خفیفہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح غیر ماکول اللحم، وہ پرندے جن کا گوشت کھانا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، وہ پرندے جن کا شرعی طور پہ گوشت کھانا جائز نہیں ہے، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجاست خفیفہ دوسری قسم ہے نجاست کی۔ اب نجاست خفیفہ کی کتنی مقدار شرعی طور پہ معاف ہے؟ تو نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم پر لگ جائے، نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے کے چوتھائی حصے سے کم پر لگ جائے تو معاف ہے، چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، یعنی اسے دھوئے بغیر نماز آپ کی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ نجاست کی 2 قسمیں تھی، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، اور نجاست کی ایک حکم نجاست حکمیہ کہ شرعی طور پہ جو ہمیں اس نجاست سے جو ہے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے شریعت کے اندر کہ ایک آدمی بے وضو ہے تو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن شریعت نے اس پہ ناپاک ہونے کا حکم لگایا ہے، تو اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نجاست کے بارے میں بیان تھا۔ تو اس میں اگر مزید آپ کو کسی قسم کی دشواری ہو سمجھنے کے اندر تو آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آپ اس کو مزید جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ پوری کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔